اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ ابراہیم اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون۔ اور اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین مکہ کو ابراہیم کا قصہ سنائیے، جبکہ ابراہیم نے اپنے ابا سے کہا اور اپنی قوم سے فرمایا ما تعبدون، تم کیا پوجتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نعبد اصناما، ہم چند بتوں کو پوجتے ہیں، فنظل لها عاکفین، ہم ان کے پاس ان پر جھکتے ہیں اور ان کے پاس قال هل يسمعونكم إذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بت پرستوں سے تو کیا وہ سنتے ہیں تمہاری پکار جب تم ان کو پکارتے ہو؟ تمہارے یہ معبود، تمہارے یہ بت تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تم کو نفع پہنچاتے ہیں یا تم کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ تمہارے معبود؟ قالو، انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، پھر کیوں کرتے ہو؟ بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، پھر بھی ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ذرا بتلاؤ تو صحیح کہ تم جو عبادت کرتے تھے، جن کو تم پوجتے تھے تم بھی، وآباؤکم الاقدمون، اور تمہارے پہلے کے باپ دادا بھی، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، بے شک وہ میرے دشمن ہیں، تمہارے بت کیا ہیں؟ میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، مگر رب العالمین وہ میرا رب ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی خلقنی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، اور وہی مجھے راستہ بتلاتا ہے، والذی هو یطعمنی، اور وہ وہی اللہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، ویسقین، اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں، فَهُوَ يَشْفِينِ، تو مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي، اور وہ مارے گا مجھے، موت دے گا، وَيُحْيِي ثُمَّ يُحْيِينِ، پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، وَالَّذِي، اور وہ وہی اللہ ہے، أَطْمَعُ، مجھے امید ہے کہ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن، حساب کے دن بخش دے گا۔ پھر دعا مانگی رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے عطا کر فیصلہ کن بات اور مجھے ملا دے نیک لوگوں کے ساتھ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور تو میرے لیے اچھی زبان بنا بعد والوں میں، یعنی میرا ذکر خیر ہو۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور اے اللہ تو مجھے جنت نعیم، نعمت والی جنت کے وارثوں میں بنا۔ واغفر لی ابی، اور میرے ابا آزر کو بخش دے، معاف کر دے، انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہ لوگوں میں تھا۔ ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اے میرے اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا جس دن تو سب لوگوں کو اٹھائے گا، قیامت کے دن مجھے رسوا مت کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ نفع دے گا کوئی مال اور نہ اولاد، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کہ جو سچا دل، اچھا دل لے کر آیا اپنے اللہ کے پاس، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت قریب کر دی جائے گی قیامت کے دن
متقی لوگوں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم دہکا دی جائے گی نافرمانوں کے لیے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور اللہ ان نافرمانوں سے کہے گا اَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہاں ہے وہ بت، کہاں ہے وہ تمہارے معبود جن کی تم پوجا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ، تو کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں تمہارے بت، او يَنْتَصِرُونَ، یا خود انہی کی کوئی مدد کر رہا ہے بتوں کی، سب کے سب جہنم میں ہیں۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، اور یہ سب کے سب اوندھے منہ جہنم میں ڈالے ہوئے ہوں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کا تمام لشکر، جتنے لشکر ہے وہ سب بھی جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ قالوا، وہ لوگ اب جہنم میں لڑیں گے آپس میں، وہ لوگ کہیں گے وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، جہنم میں آپس میں لڑ رہے ہوں گے، کیا کہیں گے ایک دوسرے کو، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم بے شک ہم لوگ بہت کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، تم بتوں کو، تم شیطانوں کو، تمہارے چیلوں کو، ہم بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہم کو مجرموں ہی نے گمراہ کر رکھا تھا۔ فما لنا من شافعین، آج ہمارا کوئی سفارشی نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی جانثار دوست ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، تو کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں پھر لوٹ کر جانے کا موقع ملتا تو ہم ایمان والے بنتے، ہم ایمان لے آتے۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور اکثر بندے ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب ہی زبردست ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے قصوں کا کچھ خلاصہ ایک رکوع میں بیان فرما دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی تھے اللہ تبارک و تعالی، اور یہ مہینہ خصوصاً ان کی یادگار کا مہینہ ہے۔ حج بھی ان کی یادگار ہے اور قربانی بھی ان کی یادگار ہے، اور دنیا کی ساری یادگاریں پھیکی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی یادگار سب سے زیادہ لذیذ ہے، سب سے زیادہ عزیز ہے، اور سب سے زیادہ پائیدار ہے۔ اور ان کی محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی کمائی کماتا ہے اور ابراہیم کی سنت کو زندہ کرتا ہے، اپنی کمائی کماتا ہے اور حج پر جاتا ہے، اور وہاں جا کر اپنا سارا سٹائل چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کی نقل اتارتا ہے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانی، اگر قربانی نہ ہو تو کسی چیز میں اتنی کشش نہیں، کسی فرد میں اتنی کشش نہیں، قربانیوں سے کشش آتی ہے۔ چنانچہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، ابرہہ اس کا نام تھا، وہ ملک یمن میں تھا، یہ افریقن لوگ تھے اور قبضہ کر کے اس میں یمن میں آ گئے تھے۔ تو دیکھتا تھا وہ کیا رہے، جوک در جوک، جیسے یہاں سے بھی لوگ جاتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، پلینوں کی ٹکٹ کا ان اندازہ لگا لو، پھر اس کے بعد ان کے سفر خرچ کو دیکھ لو، تو اب جو اور بے حساب روپیہ خرچ کرتے ہیں، یہ کہاں جاتے ہیں؟ اس نے پوچھا، کہا کہ یہ مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ وہاں ایک پتھروں کا گھر ہے، کالے پتھروں کا گھر ہے، اس گھر کا طواف کرنے کو جاتے ہیں، وہ اللہ کا گھر ہے ایسا بولتے ہیں۔ اچھا، تو ہم تمہارے واسطے اس سے اچھا گھر بنا دیتے ہیں، سنگ مرمر کا بنایا اس نے، اور اس نے سمجھا کہ سنگ مرمر کا بنانے کے بعد لوگ وہ کالے پتھر والے کو چھوڑ دیں گے اور یہاں آ کر سنگ مرمر کے پتھر کا طواف کریں گے، اور یہیں پر اپنا اکنامک جو ہے ملک کا بڑھے گا، اس لیے کہ اتنا مال ہمارے یہاں رہ جائے گا، وہاں نہیں جائے گا۔ اب اس کو کیا معلوم کہ یہ اصل میں جو کھینچتی تھی یہ کشش تھی قربانیوں کی، یہ کشش پتھروں کی اور چیزوں کی نہیں تھی، اس کے پیچھے قربانیاں تھی، اللہ نے مقبولیت ڈالی تھی، اللہ نے دلوں کو کھینچا تھا، ان کی دعائیں تھی، اس کا دماغ وہاں نہیں گیا، تو اس نے بنایا اور سوچا کہ اب ہم سکسیس ہو گئے،
کہ ہمارا کعبہ زیادہ خوبصورت ہے، اس سے لہٰذا وہ کعبہ ماند پڑ جائے گا، لوگ وہاں نہیں جائیں گے۔ لیکن اتنی نفرت بھری لوگوں کے دل میں کہ اس میں آگ بھی لگ گئی، کسی نے آ کے پاخانہ بھی کر دیا، لوگ برابر جیسے حج کو جاتے تھے ویسے ہی جانے لگے، تو پھر چڑ گیا اس نے کہا کہ بس نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے نا، وہ کالے پتھروں والے کعبہ کی وجہ سے۔ جب وہی نہیں رہے گا ہم اس کو توڑ دیں گے، اور کیسے توڑیں گے؟ اس زمانے میں بم بم تو تھے نہیں، تو ہاتھی تھے، تو ہاتھی سے ہم توڑ دیں گے اس کو۔ لہذا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا، اور لانے کے بعد توڑنے کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق، ایک پرندہ ہے، اس کے جھنڈ بھیجے، اور وہ منہ میں کنکر پکڑتا تھا اور پیروں میں کنکر پکڑتا تھا۔ ابھی بھی یوٹیوب پر ہے، وہ کسی نے مجھے بھیجا تھا، بڑا بڑا کنکر پکڑتا ہے وہ، اور وہ اوپر سے پھینکتا تھا، اور اللہ اس کو بہانہ بنا کر اس سے تیر کا کام اور اس سے بموں کا اور چھروں کا اور بندوق کی گولی کا کام لیتے تھے۔ وہ پیٹ میں سر میں سے گھستا، پاخانے کے راستے سے نکلتا، پیٹ میں سے پتھر گھستا، کنکر گھستا، اور وہ پیٹ میں سے نکلتا، اور اللہ تعالیٰ نے سب کو کھایا ہوا بھوس بنا کے رکھ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کعبۃ اللہ میں اور جو اس قربانی میں جان ڈالی ہے، وہ اصل میں ان اللہ والوں کی قربانیوں کی کشش ہے۔ یہ پروگرامنگ سے اور یہ پلاننگ سے نہیں ہوتا ہے، محبتیں اور مقبولیتیں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ اٹھتے ہیں، ہر ایک کو الگ الگ سوچتی ہے، اور وہ اپنا حساب کتاب کرتے ہیں کہ مان لو کہ 10 لاکھ جانور ذبح ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے اتنے کروڑ روپیہ خرچہ ہے، اور پھر اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، گوشت تو کھاتے رہتے ہیں، چلو اتنا پیسہ جمع کرو اور کوئی یونیورسٹی بناؤ اور یہ کرو اور وہ کرو فلانا کرو۔ وہ لوگ اپنا حساب پیش کرتے رہتے ہیں، لیکن کوئی سنتا نہیں ہے، اس لیے کہ دل اللہ نے اس طرف نہیں کیے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان 3 دنوں میں آدمی دنیا بھر کے مال خرچ کر دے تب بھی اس کا وہ گناہ باقی رہے گا جو اس نے قربانی کا خون نہیں بہایا۔ اب جو روپیہ خرچ کر دیا، لیکن پھر بھی اگر اس نے قربانی واجب تھی اور نہیں کیا ہے تو احراق دم، خون کا بہانا، یہ 3 دنوں میں یہی عبادت ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دین بندے اللہ کے، دین اللہ کا، حکم اللہ کا، اکنامک اللہ کا، سب اللہ کا، تو منشا بھی اللہ کا چلے گا، کسی انسان کا نہیں چلے گا۔ ورنہ دادا جی کے حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ، ہاں، امت اللہ کی، ابراہیم اللہ کے، قربانی کا حکم اللہ کا، پیسے اللہ نے دیے، اور آئیڈیا میری میں چلاؤں کہ تم قربانی مت کرو، تم اس کا اکنامیکل اعتبار سے کوئی نیا پروگرام لاؤ، تو یہ تو چلنے والا نہیں۔ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کی فاتحہ، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں تھی، جن قربانیوں میں نے ان پتھروں میں کشش ڈال دی، اور ان قربانیوں نے قربانی میں کشش ڈال دی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام بڑی قربانی والے ہیں۔ تو اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع سے ہلکا ہلکا ان کے پورے واقعات پہلے اس کا اشارہ دیا۔ سب سے پہلی محنت یہ کہ یہ مشرکین آپ کی بات نہیں مانتے، بتوں کی پوجا کرتے، 360 بت انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جس ابراہیم نے یہ کعبے کو بنایا تھا، تعمیر کیا تھا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے، مقام ابراہیم بھی اس کی نشانی ہے، اس ابراہیم ہی کا قصہ ان کو سنا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، کہ بھائی وہ کیا تھے، دیکھو تمہارے جیسے تھے کیا۔ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے ابا سے کہا، ابا جو ہے وہ یہ کرتے تھے، بت تراشتے تھے اور اس کو بیچتے تھے، وہی ان کا معاش تھا، ذریعہ معاش تھا۔ تو اپنے ابا سے کہا، اپنے قوم سے کہا، ما تعبدون، کیا پوچھتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح ہے کیا یہ۔ تو انہوں نے کہا، ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، صنموں کی پوجا کرتے ہیں، مجسموں کی پوجا کرتے ہیں، مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، اور ہم اس کے پاس جھکے بیٹھتے ہیں، اس کو اپنی عاجزی بتلاتے ہیں کہ دیکھ ہم تیرے کتنے بھکت ہیں۔
قال هل يسمعونكم، تو حضرت ابراہیم نے پوچھا، یہ دعوت کا ایک انداز ہے، اچھا تو پھر تمہارے یہ جو معبود ہے یہ یسمعونکم تمہاری بات سنتے ہیں جب تم بولتے ہو ان کو بچہ چاہیے، بیٹا چاہیے، مصیبت دور کر دو، ایسا کر دو، ویسا کر دو، کھانا دے دو، بیماری اچھی کر دو، یسمعونکم تمہاری بات وہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو؟ او ینفعونکم او یضرون، یا وہ تم کو نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں اگر تم ان کی بات نہ مانو، ان کی پوجا نہ کرو، ان کو چڑھاوے نہ چڑھاؤ تو نقصان پہنچاتے ہیں کیا؟ ظاہر ہے کہ یہ سب تو تھا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں، پھر کیوں عبادت کرتے ہو، پوچھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا تھا۔ یہی جواب ہے آج سب کے پاس کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم جن کی پوجا کرتے ہو اور تمہارے باپ دادا بھی کرتے آئے تھے، وہ سب کے سب سن لو میرے تو دشمن ہے، الا رب العالمین، مگر رب العالمین وہ میرا دوست ہے، وہ دشمن نہیں ہے، میں اس کی پوجا کرتا ہوں، تمہارے ان معبودوں کی پوجا نہیں کرتا۔ یہ بہت دل گردے کی بات تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہ انہوں نے اس ماحول میں توحید کی بات کہی اور پھر بتایا کہ میں کیوں پوجا کرتا ہوں رب العالمین کی اور ان کی کیوں نہیں، اس لیے کہ تم نے بتایا نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ نفع دیتے ہیں، نہ یہ نقصان۔ میں جس رب کی پوجا کرتا ہوں رب العالمین الذی خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کسے پیدا کیا؟ نہ ماں کہہ سکتی ہے میں نے پیدا کیا، نہ باپ کہہ سکتا ہے میں نے پیدا کیا۔ ایک پانی کا قطرہ تھا، ایک پانی کے قطرے سے ملا، جرثوم ملا، اور پھر اس کے بعد خون بنا 40 دن، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنا 40 دن، پھر اس کے بعد 40 دن کے اندر اعضا بنے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس میں روح ڈالی گئی ہے، اور ایک ایک عضو اتنا قیمتی بنا ہے کہ کسی سے یوں کہ تجھے ہندوستان کا وزیر اعظم بنا دیں گے، خالی ایک کام کرنا پڑے گا، ایک آنکھ تیری لے لیں گے، تو کوئی عقل مند تیار نہیں ہوگا۔ اتنی بڑی نعمت ہے، تو کس نے پیدا کی؟ یوں ہی تو آ نہیں جاتی ہے، نہ ماں نے کیا نہ باپ نے کیا۔ ماں کا پیٹ تو برتن تھا، باپ اپنی ضرورت پوری کر کے پیچھے ہٹ گیا، تو اندر کوئی مصور تھا جس نے یہ تصویر بنائی ہے، اندر کوئی خالق تھا جس نے یہ تخلیق کی ہے، اندر کوئی روح پھونکنے والا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں میں اس لیے اس رب العالمین کو پوجتا ہوں کہ وہ خلقنی، اس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، جس نے پیدا کیا گائیڈ بھی وہی کرتا ہے جو پیدا کرتا ہے۔ ہر ایک کار کے ساتھ، ہر پلین کے ساتھ میں کمپنی کا کیٹلاگ آتا ہے، اور اس میں اس مشین کے استعمال کا صحیح طریقہ بتایا جاتا ہے۔ اگر اور پھر سمجھانے والا بھی آتا ہے، تو کتاب بھی ہے، سمجھانے والا بھی ہے، تو نبی بھی بھیجا اللہ نے، کتابیں بھی بھیجی، وہ مجھے راستہ بتائے گا۔ یہ کیا راستہ بتائیں گے بیچارے بت؟ وہ مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اور کیا کرتا ہے؟ میں کیوں پوچھتا ہوں کہ نفع دیکھو، وہ یطعمنی، وہی مجھے کھلاتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ مجھے کھلاتا ہے۔ ویسقین، اور وہی مجھے پلاتا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں اچھا پانی ہے، کھانا ہے، لیکن اگر اس کی اجازت نہیں تو نیچے نہیں جائے گا، اس لیے دیتا بھی وہ ہے، کھلاتا پلاتا اتارتا پچھاتا بھی وہی ہے۔ فرما رہے ہیں میں اس لیے پوجا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس نے مجھے پیدا کیا، وہ کھلاتا ہے، وہ مجھے پلاتا ہے، اور جب بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی مجھے کیا کرتا ہے؟ شفا بھی اللہ کے ہاتھ میں، وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ ڈاکٹر شفا نہیں دیتا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ سے شفا کم پاتے ہیں لوگ، قبرستان زیادہ جاتے ہیں۔ جی، ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا دوڑ کا تھا، 100% بلڈ کینسر ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے 3 مہینے کے اندر تو مر جائے گا۔ مولانا یونس صاحب ہم کیا کریں؟ جا، ڈاکٹر خدا نہیں ہے، مولانا یونس صاحب نے کہا۔ پھر ایک عمل بتایا مجھے، تو میں نے کیا اس وقت وہ عمل، 14 سال زندہ رہا ہو، اور جب وہ ذرا اچھا ہوا چند مہینوں کے بعد میں، تو پھر گیا وہ 3 مہینے بیتنے کے بعد وہ ڈاکٹر کو ملنے کے لیے گیا ہو، روبی ہال کے پاس کہیں وہ ڈاکٹر تھا کہ جس نے کہا تھا 3 مہینے میں تم مر جائے گا۔ گیا تو ڈاکٹر ملا نہیں، لوگوں نے کہا وہ خود مر گیا۔ ہاں، تو موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ امتحان لیتا ہے کہ ہم اس پر یقین کرتے ہیں یا
ہم اپنے ڈاکٹروں پر یقین کرتے، جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اس لیے میں اللہ کی پوجا کرتا ہوں۔ ہاں، اور فرماتے ہوا یمیتنی، وہ مجھے مارتا ہے، یعنی مارے گا، ابھی بھی مارتا ہے، روزانہ رات کو مارتا ہے۔ الحمدللہ الذی، نہیں پہلے کیا ہے؟ اللہم بسمک اموت، اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا ہوں، واحیا، اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور صبح اٹھ کے ہم بولتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا، ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا، ہمیں مار دینے کے بعد، تو وہ مجھے مارتا ہے اور وہی مجھے زندہ کرتا ہے، اور بعد میں بھی یہی ہوگا، وہ مارے گا، زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، پھر مجھے امید ہے کہ وہی میرے گناہوں کو بخشے گا روز حساب میں۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کا ساتھ دے، یہ دعا کی انہوں نے، اور میرے بعد میرا ذکر خیر ہو، اور مجھے نعمت والی جنتوں کا وارث بنا، نعمت والی جنت کا وارث بنا۔ یہ دعا ہم نے کرنا چاہیے، اور میرے ابا کو معاف کر دے، اتنے گناہ کے بعد بھی فرما رہے معاف کر دے، اس لیے کہ وہ گمراہ تھے، اور اے اللہ تو مجھے رسوا نہ کرنا میرے باپ کی وجہ سے، کہ تیرا باپ ایسا تھا، اس لیے مجھے رسوا نہ کرنا جب سب لوگوں کو اٹھائے گا، جس دن کے کوئی مال نفع نہیں دے گا۔ ہاں، آج قیامت کا منظر ہے، کئی ضلعوں میں مال موجود ہے لیکن نفع نہیں دے رہا ہے، دودھ کی تھیلی نہیں مل رہی، پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے، تو وہ قیامت کا دن ہوگا، مال نفع نہیں دے گا، اولاد بھی نفع نہیں دیں گے، اولاد بھی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو سچا دل لے کر آئے گا، ایمان والا دل لائے گا، تو اللہ اس کو نفع دیں گے، اور جنت متقیوں کے لیے قریب کر دی جائے گی، جہنم دور کر دی جائے گی، جہنم قریب کر دی جائے گی نافرمانوں کے لیے۔ اور کہا جائے گا کہاں ہے جس کو تم پوچھتے تھے، تمہارے معبود کہاں گئے اللہ کو چھوڑ کر؟ کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا ان کی کوئی مدد ہوتی ہے؟ وہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، جی ابلیس کے تمام لشکر بھی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، تو وہاں آپس میں لڑیں گے، ایک دوسرے کو دوش دیں گے، لیکن وقت نکل چکا ہو، اب پچھتا کے کوئی فائدہ نہیں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے صاف کہہ دیا کہ میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا، میں چلے جاؤں گا، اللہ میرے لیے راستہ کھولے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں پر اللہ نے ان کو عزتوں کے راستے کھول کر دے دیے۔ اب حج ہو رہا ہے، آج 9 تاریخ ہے ہماری، کتنی تھی؟ تو آج تو حج کا ہی دن ہے، 10 تاریخ ہے آج، وہاں پر آج 9 تاریخ، اپنی کون سی تھی؟ آج 8 ہے، آج 8 ہے تو وہ 9 ہے، تو عرفات میں تھے آج وہ لوگ، ہے نا؟ ابھی مزدلفہ پہنچ رہے ہوں گے سب، عرفات سے مزدلفہ پہنچ رہے ہوں گے، اور ابھی انہوں نے مغرب نہیں پڑھی ہوگی، جو پہنچ گئے وہ پڑھیں گے، ورنہ صبح تک کے تہجد کے وقت تک جب پہنچیں گے تب مغرب کا وقت ہوگا، ورنہ مغرب کا وقت ہی نہیں ہوتا ہے، یہ وہاں کے لیے خاص قانون ہے۔ مغرب عشاء ساتھ میں پڑھیں گے، پھر رات کی عبادت کر کے کنکر چنیں گے، کل صبح بڑے شیطان کو 7 کنکر ماریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ اپنے اور باقی کل بہت ہی زیادہ عبادت کا محنت کا دن ہوتا ہے، اس میں بال بھی منڈانا ہے، اس سے پہلے قربانی بھی کرنا ہے، اس سے پہلے کنکر بھی مارنا ہے، اور ایک حاجی کم سے کم 70-80 کلومیٹر چلتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، ہاں چلنا ہی پڑتا ہے۔ یہ سب کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک دیوانی فیملی کی ادا پسند آ گئی تھی، تو ہم بھی اللہ کے ہونے کی بننے کی کوشش کریں، تھوڑا کیوں نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ تو اللہ بھی ہمیں نوازیں گے، اب ہم اپنا کام کریں گے تو اللہ اپنا کام کریں گے، ہم اپنی قربانی دیں گے، اللہ تعالی ہمارا نام کیسے باقی رکھنا وہ اللہ کی فکر اللہ کریں گے۔ وہ سب کچھ کر کے چاہتے تھے کہ کچھ نہ ہو، اور ہم کچھ نہ کر کے کچھ چاہتے ہیں کہ ہمیں نام ملے، یہ تو ہوگا نہیں، لیکن اللہ نے راستہ بتا دیا، اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، تم لوگ چلو ابراہیم کے راستے پر یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر، باقی یہ حالات آ رہے ہیں، آئیں گے جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اقبال کا شعر ہے کہ ہمیشہ ابو لہب کا شرارہ اور انگارہ
اور ادھر چراغ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دکھنے کو بہت چھوٹا لیکن اس کے پشت پر اللہ کی طاقت، اور وہ دکھنے کو بڑا انگارہ ابو لہب کا اور بڑا شرارہ، لیکن اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ، اس لیے وہ بجھانے کی کوشش تو کرتا جائے گا، اللہ حفاظت فرمائیں گے، دین مٹے گا نہیں۔ ہاں، نام کے مسلمان مٹیں گے، اگر بچنا ہے تو کام کے مسلمان بن جائیں۔ اللہ نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، نام کے مسلمانوں کی حفاظت کا وعدہ نہیں کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ تو کیا بولتے ہیں وہ لائف ویسٹ جیکٹ، کیا بولتے ہیں، ہوائی جہاز میں ہوتا ہے، اور ایک جیکٹ ہوتا ہے نا، وہ جیکٹ پہننے کا، تو آپ سمندر میں بھی گئے، ہوا میں اڑی بھی مارے تو آپ کی حفاظت ہو جائے گی، یا پیراشوٹ سمجھ لو۔ سمجھ میں آیا؟ لائف گارڈ، لائف گارڈ، تو اسلام ہمارا لائف گارڈ ہے۔ ہاں، آدمی کیا کرتا ہے کہ جو بچنے والا ہے اس سے چمٹ جاتا ہے نا؟ تو جب اللہ فرما رہے ہیں قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس کی حفاظت ہم کریں گے، تو ہمیں چاہیے کہ یہ لائف گارڈ ہم پہن لیں۔ تو جب ہمارے اندر دین ہوگا تو اللہ حفاظت کرے گا، اور اگر ہمارے اندر دین نہیں ہے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت نہیں کرے گا۔ تو مومن کی تو چت بھی اپنی ہے، پٹ بھی اپنی ہے۔ کب؟ جب وہ دین پر چلنے کی کوشش کرے۔ 100% نہیں چل سکتا، کچھ فیصد تو چلنے کی کوشش کرے، لیکن نام نہاد اسلام سے نکلنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے نا؟